گڈ ایوننگ۔ پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 22واں باب، دا بک آف ایکسڈس فرام دی اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ چیپٹر 22۔ 20 باب میں، خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں ہم نے 10 احکام پڑھے اور وہاں سے شریعت، تورا، لا شروع ہو گیا۔ اور پچھلے بائبل سٹڈی میں ہم نے 21ویں باب کا مطالعہ کیا تھا اور وہاں پر ہمیں بہت سارے قوانین نظر آئے تھے، اور اب آگے چلتے ہوئے خروج کی کتاب میں ہمیں حکم اور قوانین اور شریعت ملے گی۔ ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے، لیکن آج تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں۔ آج میں آخری آیت سے شروع کروں گا، 22ویں باب کی 31ویں آیت کا پہلا حصہ، اور وہاں لکھا ہے، اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا۔ میرا خیال ہے اس پورے باب کو یا پوری شریعت کو اس جملے سے بہتر کوئی چیز سمرائز نہیں کر سکتی، اس کی تلخیص نہیں کر سکتی۔ کیا لکھا ہے؟ اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا۔ خدا نے اپنی شریعت کیوں عطا کی؟ کیوں اس نے یہ احکام دیے موسیٰ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو، تاکہ وہ اپنی زندگیاں ان کے مطابق ڈھالیں؟ واٹ واز دی آبجیکٹو؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ تو وہ مقصد یہاں پر بیان کیا گیا، اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا، پاکیزگی۔ خدا پہلے ہی ان کو یہ کہہ چکا تھا جب اس نے ان کے ساتھ اپنے عہد کو دہرایا تھا کہ تم میرے لیے ایک مقدس قوم ہوگے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ لفظ مقدس کے 2 معنی ہیں، ایک تو پاک ان دا سینس کہ ہولی، اور دوسرا علیحدہ کیے ہوئے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو دوسری قوموں سے علیحدہ کر دیا تاکہ وہ اس کے لوگ کہلائیں، اور خدا چاہتا تھا کہ وہ واقع ہی دوسروں سے الگ نظر آئیں، اس لیے خدا نے ان کو اپنی شریعت عطا کی۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اور اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آئیے اب ہم 22ویں باب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی وہ 21ویں باب والی تھیم چل رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ریٹریبیوشن، ریسٹیٹیوشن۔ یہاں پر جو میری اردو کی بائبل ہے اس میں جو ٹائٹل ہے اس حصے کا وہ ہے تلافی کی بابت احکام۔ کسی چیز کی تلافی کرنا، اگر کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے، کسی کی کوئی چیز ہتھیا لی ہے، تو اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ خدا کو معلوم تھا کہ جب انسان معاشروں میں رہتے ہیں تو بہت سارے مسائل جنم لے سکتے ہیں، خدا نے اپنے لوگوں کو اس سے نمٹنے کے لیے تیار کیا۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرا لے اور اسے ذبح کر دے یا بیچ ڈالے، تو وہ 1 بیل کے بدلے 5 بیل اور 1 بھیڑ کے بدلے 4 بھیڑیں بھرے۔ اب بات ہو رہی ہے چوری کی، کہ اگر آپ نے کسی اور کی چیز، اس کیس میں جانور ہیں، لیکن اگر کسی کی کوئی بھی ملکیت آپ نے ہتھیا لی ہے اور اب وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے یا تو اس کو بیچ دیا ہے، یا اس کو، اگر جانور ہے تو اس کو ذبح کر دیا ہے، مار دیا ہے، اس کا گوشت بیچ دیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، اگر وہ نہیں ہے اور آپ پر الزام ثابت ہو جاتا ہے تو پھر سزا کیا ہے؟ 1 بیل کے بدلے 5 بیل۔ ظاہر ہے بیل ایک ایگریگیرین سوسائٹی میں، جیسا کہ بنی اسرائیل تھے، بیل کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر کسی کا 1 بیل چرایا گیا ہے تو لکھا ہے اس کے بدلے 5 بیل دینے پڑیں گے، اور کسی کی اگر بھیڑ لی ہے تو اس کے بدلے 4 بھیڑیں دینا پڑیں گی۔ اب یہ کیوں ہے؟ جسٹ ٹو ڈسکریج کہ کوئی چوری نہ کرے، اور اگر چوری کرے گا تو پھر کئی گنا، اس کا کئی گنا بھرنا پڑے گا، 5 گنا یا 4 گنا اس کا تاوان بھرنا پڑے گا، اگر وہ چیز اس کی پوزیشن میں نہیں رہی تو۔
So this is about stealing. اگر چور سینت مارتے ہوئے پکڑا جائے اور اس پر ایسی مار پڑے کہ وہ مر جائے تو اس کے خون کا کوئی جرم نہیں. اگر سورج نکل چکے تو اس کے خون کا جرم ہوگا بلکہ اسے نقصان بھرنا پڑے گا، اور اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ چوری کے لیے بیچا جائے. اگر چوری کا مال اس کے پاس جیتا ملے، خواہ وہ بیل ہو یا گدھا بھیڑ، تو وہ اس کا دونا بھر دیں. اب اکثر چور راتوں میں نقب لگاتے ہیں، اور یہ آج سے کوئی 3,500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، جب ہمارے پاس لائٹ کا اتنا اچھا انتظام، وہاں لائٹ کا انتظام تھا ہی نہیں. لوگ راتوں میں مشعلیں وغیرہ جلا کر گزارا کیا کرتے تھے. تو لکھا ہے کہ اگر چور نقب لگاتے ہوئے، سیند لگاتے ہوئے پکڑا جائے، اور جو مالک ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کس غرض سے اس کے گھر میں داخل ہونا چاہ رہا ہے یا کس نیت سے اس کے باڑے میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، اور وہ اپنے بچاؤ کی خاطر اس کو مارے اور ایسا مارے کہ وہ مر جائے، تو لکھا ہے پھر اس کے خون کا جرم نہیں ہوگا. Because you are trespassing into someone else's property. آپ اس کی پراپرٹی میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی چوری کی نیت سے. تو 2 گناہ یہاں پر ہو گئے، ایک ٹریسپاسنگ ہو گیا اور دوسرا چوری ہو گیا. اور اگر ایسا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ شخص مارا جائے، تو پھر جس نے مارا ہوگا اس پر خون کا جرم نہیں لگ سکتا. اگر سورج نکل چکے تو اس کے خون کا جرم ہوگا. ہاں، اگر اتنی روشنی ہو کہ وہ دیکھ لیا جائے کہ وہ کون ہے اور پہچانا جائے یا پکڑا جائے، تو اگر اس کو مار ڈالا جائے تو پھر خون کا جرم ہوگا. تو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا جا رہا ہے اس شخص کو جس کی پراپرٹی وائلیٹ ہوئی ہے، جس کے گھر میں چوری کی غرض سے نقب لگائی جا رہی ہے، کہ اگر اس نے اندھیرے میں بغیر جانے پہچانے اور بغیر اس کی نیت کو اسیس کیے ہوئے مار ڈالا ہے اس شخص کو جو نقب لگا رہا تھا، تو پھر خون کا جرم نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ ثابت ہو گیا، اگر دن نکل آیا یا کسی صورت روشنی میں وہ شخص نظر آ گیا اور پہچانا گیا، تو پھر اس کے خون کا جرم ہوگا، بلکہ اسے نقصان بھرنا پڑے گا. یعنی وہ پکڑ لیا جائے اور پھر وہ اس چوری کا یا جو بھی اس نے ٹریسپاسنگ کی ہے اس کا نقصان بھرے گا، اور اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ چوری کے لیے بیچا جائے، پھر وہ غلام بنا کر بیچ دیا جائے. اگر چوری کا مال اس کے پاس جیتا ملے، خواہ وہ بیل ہو یا گدھا یا بھیڑ، تو وہ اس کا دونا بھر دے. یاد رہے پچھلے کیس میں جو ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی، وہاں پر اب چوری کا مال، سرقے کا مال اس کے پاس نہیں ہے، وہاں پر 5 گنا یا 4 گنا بھرنا تھا. یہاں چوری کا مال چونکہ برآمد ہو گیا تو پھر اس کا دونا بھرنا پڑے گا. اگر کوئی آدمی کسی کھیت یا تاکستان کو کھلوا دے اور اپنے جانور کو چھوڑ دے کہ وہ دوسرے کھیت کو چر لے، تو اپنے کھیت یا تاکستان کی اچھی سے اچھی پیداوار میں سے اس کا معاوضہ دے. اب یہاں پر چوری نہیں ہے، اٹس میئر کیئرلیسنس، لاپرواہی ہے کہ آپ نے اپنے جانور کو ایسا چھوڑا کہ وہ کسی دوسرے کے کھیت میں گھس گیا اور اس نے وہاں نقصان کر دیا، تو پھر اس کی تلافی کرنی پڑے گی. اپنی پیداوار سے، اپنے کھیت یا تاکستان کی اچھی سے اچھی پیداوار میں سے اس کا معاوضہ دینا پڑے گا. اگر آگ بھڑکے اور کانٹوں میں لگ جائے اور اناج کے ڈھیر یا کھڑی فصل یا کھیت کو جلا کر بھسم کر دے، تو جس نے آگ جلائی ہو وہ ضرور معاوضہ دے. اگر کسی نے کسی بھی وجہ سے آگ جلائی ہے اور
ہوا تیز ہو جانے سے یا کسی بھی وجہ سے وہ آگ بھڑک اٹھی ہے اور اس آگ کی وجہ سے کسی کے کھلیان کا یا کسی کے کھیت کا نقصان ہو گیا ہے، تو لکھا ہے کہ پھر جس نے آگ جلائی تھی اس کو معاوضہ دینا پڑے گا، اسی طرح سے تلافی ہوگی۔ اگر کوئی اپنے ہمسایہ کو نقد یا جنس رکھنے کو دے اور وہ اس شخص کے گھر سے چوری ہو جائے تو اگر چور پکڑا جائے تو دونا اس کو بھرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں بھی دستور ہے، لوگ گروی چیزیں رکھوا دیتے ہیں، اس کے بدلے میں قرضہ لے لیتے ہیں اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے، یا امانتاً بھی لوگ کسی اور کے پاس اپنا سامان رکھوا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، کسی نے کسی دوسرے شخص کے پاس اپنی نقدی رکھوائی یا کوئی بھی قیمتی چیز اس نے وہاں پر رکھوا دی، اور کیا ہوا کہ وہ چیز چوری ہو گئی۔ اب اس میں اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے گھر سے کوئی چیز چوری کر لی گئی تو قصور نہیں ہے، تو اگر چور پکڑا جائے گا تو وہی ہے کہ اور مال اس کے پاس سے برآمد ہو جائے گا تو اصول وہی ہے کہ دونا بھرنا پڑے گا۔ پر اگر چور پکڑا نہ جائے تو اس گھر کا مالک خدا کے آگے لایا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہاں عبرانی کا لفظ استعمال ہوا الوہیم، اور الوہیم کا ترجمہ وہی ہوتا ہے جو یہاں پر اردو بائبل میں کیا گیا، یعنی خدا۔ لیکن الوہیم ایک جنیرک ٹرم ہے، الوہیم ان کو بھی کہا جاتا ہے جو خدا کی مسند پر یعنی خدا کی جگہ بیٹھتے ہیں، اور میری مراد قاضیوں سے ہے، انصاف کرنے والے منصفوں سے ہے، جو مقدموں کو سن کر اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یترو نے موسیٰ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ بزرگ مقرر کر دے جو کہ تیری قوم کا فیصلہ کر پائیں۔ تو یہاں پر الوہیم سے مراد خدا نہیں ہے، یہاں پر الوہیم سے مراد ہے قاضی کے سامنے وہ پیش کیا جائے، اور اگر وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اگر اس نے نہیں لگایا تو پھر اس کو کچھ نہیں دینا پڑے گا، یعنی اس نے خیانت نہیں کی۔ جو امانت اس کے پاس رکھی گئی تھی اس میں اس نے خود کسی قسم کی خیانت نہیں کی۔ ہر قسم کی خیانت کے معاملے میں، خواہ بیل کا، خواہ گدھے یا بھیڑ یا کپڑے یا کسی اور کھوئی ہوئی چیز کا ہو، جس کی نسبت کوئی بول اٹھے کہ وہ چیز یہ ہے، تو فریقین کا مقدمہ خدا کے حضور لایا جائے، اور جسے خدا مجرم ٹھہرائے وہ اپنے ہمسایہ کو دونا بھر دے۔ اگر خیانت ثابت ہو جاتی ہے تو پھر فیصلہ قاضی کریں گے، عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا، اور کوئی گواہ اگر مل گیا ہے، اگر وہ آ گیا ہے، تو اگر خیانت ثابت ہو گئی ہے تو پھر دونا بھرنا پڑے گا، کیونکہ مال تو اب نہیں ہے، اور جہاں مال نہیں ہے وہاں پر ایک اصول پہلے قائم ہو گیا کہ اس کا دگنا بھرنا پڑے گا۔ اگر کوئی اپنے ہمسایہ کے پاس گدھا یا بیل یا بھیڑ یا کوئی اور جانور امانت رکھے اور وہ بغیر کسی کے دیکھے مر جائے یا چوٹ کھائے یا ہنکا دیا جائے، تو ان دونوں کے درمیان خداوند کی قسم ہو کہ اس نے اپنے ہمسایہ کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا، اور مالک اسے سچ مانے اور دوسرا اس کا معاوضہ نہ دے۔ اب یہاں پر خداوند یودھ ہے، واو ہوئے، خداوند آ گیا کہ خدا کے نام سے اگر وہ قسم اس کو دے دی جائے اور وہ کھا لے وہ قسم کہ اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، وہ جانور خود سے مر گیا، تو پھر کوئی کسی قسم کا کوئی ہرجانہ یا معاوضہ نہیں دینا پڑے گا۔ پر اگر وہ اس کے پاس سے چوری ہو جائے تو وہ اس کے مالک کو معاوضہ دے، اور اگر اس کو کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو تو وہ اس کو گواہی کے طور پر پیش کر دے اور پھاڑے ہوئے کا نقصان نہ بھرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جانور ہے، اگر کسی دوسرے جانور نے اس پر حملہ کر دیا، کسی پریڈیٹر نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو پھاڑ ڈالا ہے، تو ظاہر ہے پیچھے جو کچھ بچا ہوگا
اس سے یہ ثابت کرنا آسان ہوگا کہ اس کو کسی جانور نے مار ڈالا ہے، اور اس کیس میں بھی تلافی نہیں کرنی پڑے گی، نقصان نہیں بھرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ سے کوئی جانور عاریتاً لے اور وہ زخمی ہو جائے یا مر جائے اور مالک وہاں موجود نہ ہو تو وہ ضرور اس کا معاوضہ دے، پر اگر مالک ساتھ ہو تو اس کا نقصان نہ بھرے، اور اگر کرایہ کی ہوئی چیز ہو تو اس کا نقصان اس کے کرایہ میں آ گیا۔ اب اپنے استعمال کے لیے اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگی ہے، فار ایگزامپل میں اپنے پڑوسی سے کہتا ہوں کہ مجھے فلانی جگہ جانا ہے، ذرا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی گاڑی دے دیں، اور میں اس گاڑی کو لے کر جاتا ہوں، راستے میں چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ میرا فرض ہے کہ میں اس نقصان کو پورا کر دوں۔ لیکن اگر مالک میرے ساتھ، یہاں لکھا ہے کہ اگر مالک ساتھ ہے تو پھر وہ خود اسیس کر سکتا ہے کہ اس میں میری غلطی تھی یا نہیں تھی، اور شاید اس کیس میں وہ مجھ سے کسی قسم کا کوئی ہرجانہ نہ لے۔ اسی طرح سے جب ہم رینٹ کرتے ہیں کوئی گاڑی، تو انہوں نے جو کرایہ مقرر کیا ہوتا ہے اسی کے اندر جو چھوٹی موٹی ریپیئرز کی کاسٹ ہوتی ہے، کہ اگر ٹیئر ڈاؤن ہو گیا، اگر ویئر اینڈ ٹیئر آ گیا ہے گاڑی میں، تو اس کو بھرنے کے لیے پھر وہ چھوٹا موٹا نقصان اگر ہوا ہے تو اس کے لیے ہمیں علیحدہ سے معاوضہ نہیں دینا پڑتا، کیونکہ اس کو انہوں نے اپنے کرایہ میں شامل کر لیا ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل وہی چیز ہے جو یہاں پر بیان کی گئی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، جانور تھے، اس لیے یہاں پر جانوروں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ سے کوئی جانور عاریتاً لے اور وہ زخمی ہو جائے یا مر جائے اور مالک وہاں موجود نہ ہو، وہ ضرور اس کا معاوضہ دے۔ یعنی مالک کے سامنے نہیں ہوا، ڈٹرمن نہیں کیا جا سکتا کہ کس کی غلطی تھی، پر اگر مالک ساتھ ہو تو اس کا نقصان نہ بھرے، اور اگر کرایہ کی ہوئی چیز ہو تو اس کا نقصان اس کے کرایہ میں آ گیا۔ ویری ویری کلیئر، یہ آج کے زمانہ میں بھی ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سے ٹاپک اب چینج ہو رہا ہے، چوری اور سرقہ اور چیزوں کا کھو جانا، اس سے ہٹ کر اب کچھ اخلاقی اور مذہبی قوانین آ گئے ہیں جو کہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلا کر اسے مباشرت کرے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیاہ کرے۔ اب یہاں پر کنواری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، عبرانی میں الما کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بیت اللہ یہاں پر لکھا گیا کہ who is presumed to be a virgin۔ اس کو شاید شادی کا جھانسا دے کر یا کسی بھی طور سے اس کو بہلا پھسلا کر اس کو سیڈیوس کر کے اس کے ساتھ مباشرت کرے، تو پھر کیا ہے اس کے لیے قانون کیا ہے کہ وہ اسے مہر دے، یعنی لیگلی پھر وہ اسے اپنی بیوی بنا لے۔ لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو تو اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے۔ یہاں پر شاید عجیب سی بات لگتی ہے، ہمارے معاشرے میں تو نہیں، میں بھی ویسٹرن معاشروں میں یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہوگی کہ معاوضہ دیا جائے، مہر دیا جائے۔ لیکن معاوضہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ معاوضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے that is of value to you، اور کنوارپن کو، ورجنٹی کو خدا ویلیو دیتا ہے۔ تو جسٹ ٹو شو دا ویلیو یہاں پر لکھا ہے کہ پھر مہر دیا جائے۔ دونوں کیسز میں بہتر یہ ہوگا کہ وہ شخص اس لڑکی کو بیاہ لے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں بیاہ سکتا تو پھر بھی وہ کنواریوں کا مہر، یہاں جو
لکھا ہوا ہے کماریوں کا مہر اس کے باپ کو ادا کرے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سم تھنگ دیٹ یو گاٹ وچ واز ویلیوبل، اس کا آپ معاوضہ دے رہے ہیں. اور اس کی بڑی خوبصورت مثال ہمیں ہوسیہ کی کتاب میں ملتی ہے. اب ہوسیہ نے ایک کسبی سے شادی کر لی، ناٹ آف اے ویری گڈ ریپیوٹ. وہ خود تو نبی تھا اور خدا کے کہنے پر اس نے اس سے شادی کی، لیکن اس عورت نے اپنا رنگ ڈھنگ نہیں چھوڑا، اپنا پچھلا ڈھنگ نہیں چھوڑا، اور وہ پھر اپنے پرانے راستے پر، اپنے کاروبار پر نکل گئی. اور یہاں تک ہوا کہ وہ شی گاٹ انٹو ڈیٹ، قرضدار ہو گئی اور بیچ ڈالی گئی. اب اس وقت کے قانون کے مطابق ہوسیہ، پھر خدا کے کہنے کے مطابق ہوسیہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ وہ جس کے پاس لونڈی تھی اس کو جا کر اپنا شادی کا سرٹیفکیٹ، نکاح نامہ دکھاتا، اور اس کیس میں اس کو اس کا کوئی معاوضہ نہیں دینا پڑتا. لیکن ہوسیہ نے اس کا معاوضہ دیا اور اس کو واپس اپنے گھر لے آیا، جسٹ ٹو شو دیٹ شی واز ویلیوبل. اس کی، ہوسیہ کی نظروں میں اور خدا کی نظروں میں اس کی قدر و قیمت تھی، اور یوں ہوسیہ نے وہاں پر پیسے دینے بھی منظور کر لیے. اس کے بعد لکھا ہے تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا. وچ کرافٹ از فوربڈن. ایک ایسے معاشرے میں انفارچونیٹلی آج کل آپ کسی بھی سوشل میڈیا سائٹ پر چلے جائیں، جو ایڈز چلتے ہیں اس میں عاملوں کے، اور عاملانیاں کہلائیں گی، کیا کہلائیں گی، دا فیمیل ورژن، ان کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، اور سر عام لکھا گیا ہوتا ہے کہ جادو اور ٹونا اور کاٹ اور پتہ نہیں کیا کس کس قسم کے کام کیے جاتے ہیں. لیکن خداوند کی طرف سے یہ پابندی تھی، شاید اس زمانے میں عورتیں زیادہ یہ کام کرتی ہوں گی، تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو خدا نے یہ اختیار دے دیا کہ جہاں آپ کو جادوگرنی نظر آئی آپ نے جا کر اس کا گلا گھونٹ دیا. نو، یہ اختیار نہیں دیا خدا نے کسی کو کہ وہ کسی بھی دوسرے انسان کی جان لے لیں. This is for God to decide, for the courts to decide. کسی ایک انڈیویجول کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو جان سے مارے، اگرچہ کہ خدا نے یہاں پر بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ جادو ٹونا، اس قسم کی ساری چیزیں جو ابلیس سے منسوب ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہو سکتی جو تھیوکریٹک ان نیچر ہو، جو خدا کی شریعت پر قائم ہوا ہو. وہاں پر ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہو سکتی. لیکن کسی ایک فرد واحد کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ ثابت کر کے کہ وہ جادوگرنی ہے اس کی جان لے لے. جو کوئی کسی جانور سے مباشرت کرے وہ قطعی جان سے مارا. اب یاد رکھیے گا ایم کیا ہے، 31ویں آیت میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکا ہوں، اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا. خدا چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے چلنے والے لوگ پاک ہوں. اور تیسری چیز کیا ہے، جو کوئی واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے وہ بالکل نابود کر دیا جائے. دیکھیں 3 چیزیں آ گئیں، سارسری، جادو ٹونا، سیکشول امورالٹی، اور تیسری چیز آ گئی آئیڈلیٹری. یعنی ایک تو ہو گیا جادو ٹونا، دوسرا ہو گیا جنسی بیرا روی، اور تیسرا ہو گیا بت پرستی. اور یہ تینوں چیزیں ایک ہی جیسی ہیں خدا کی نظر میں. اس لیے بالکل ترتیب کے ساتھ ان تینوں چیزوں کو بیان کر دیا گیا اور حد لگا دی گئی ان پر کہ دس از اے کرائم، دس از اے سن ود اے کیپٹل پنشمنٹ.
جان سے مار ڈالے جائیں گے وہ لوگ جو ایسا کریں گے۔ اگین بیسس کیا ہے؟ بیسس وہی ہے کہ تو پاک آدمی ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی جب متی رسول کے انجیلی بیان کے 5ویں باب میں شریعت کی انٹرپریٹیشن کی تو 5ویں باب کی آخری آیت 48ویں آیت میں لکھا کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو خدا کے حکموں پر چلنے سے ہم پاک ہو سکتے ہیں، ہم کامل ہو سکتے ہیں، اس لیے خدا نے یہ شریعت دی تھی اس معاشرے کو۔ اب پھر یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے یہاں پر۔ کیا ہمیں فضل نہیں نظر آ رہا شریعت میں؟ یہ کر کے چھوڑ دینا اس کو۔ اگر مباشرت کر لی ہے کسی لڑکی سے تو اس سے بیاہ کر لینا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فضل ہے۔ دس از آل گریس، خدا کا فضل جو ہمیں نظر آتا ہے۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے اور تو مسافر کو نہ تو ستانا نہ اس پر ستم کرنا، اس لیے کہ تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے۔ اور یقیناً ان کے لیے وہ زمانہ بڑا کڑا زمانہ تھا، اور خدا نے ان سے کہا کہ تم اپنا وقت یاد کر لینا، اور کوئی اگر تمہارے ملک میں مسافر ہو تو اسے نہ ستانا نہ اس پر ستم کرنا، تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا۔ This is grace again flowing out to the marginalized in the society. وہ جو دھتکارے ہوئے، وہ جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ان تک خدا کا فضل، خدا کے لوگوں کے وسیلے سے پہنچنے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تو ان کو کسی طرح سے دکھ دے اور وہ مجھ سے فریاد کرے تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا، اور میرا قہر بھڑکے گا اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا، اور تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تلوار سے مار ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں تمہارے دشمنوں کو تم پر چڑھا لاؤں گا، جنگ مسلط کر دوں گا تم پر اگر تم نے یہ کیا۔ اور کسی بیوہ کی، کسی مسافر کی، کسی یتیم کی فریاد میرے حضور پہنچی تو میں اسے سنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خدا اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے شریعت کے وسیلے سے۔ اگر تم میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اسے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ There will always be poor in the society۔ تو کیا ہے؟ اگر اس کی مدد کی ہے، اس کو قرض دیا ہے، تو اس کے ساتھ قرض خواہ والا سلوک نہ کرنا اور اسے سود بھی نہ لینا۔ Again caring for the marginalized۔ اگر تو کسی وقت اپنے ہمسایہ کے کپڑے گرو رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا۔ گروی آج بھی چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور اکثر لوگ جتنا بڑا قرضہ لینا ہوتا ہے اسی حساب سے کوئی قیمتی چیز گروی رکھوائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر بھی اس زمانے میں کپڑا اتنا عام نہیں تھا، اور یہ وہ لوگ جو ملک مصر سے نکل کر آئے تھے، ان کے پاس بھی کوئی زیادہ مال و دولت یا اثاثہ جات نہیں تھے۔ اب صحرا میں راتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور جس ملک میں ان کو جانا ہے، موعودہ ملک میں، وہاں پر بھی راتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی ایک ہی کمبل تھا یا کوئی ایک ہی چادر تھی یا کوئی ایک ہی ایسا کپڑا تھا جو اس کے وجود کو گرم رکھ سکتا تھا اور وہ اس کے لیے قیمتی تھا اور اس نے وہ گروی رکھوا دیا، تو کیا کہا کہ شام ہونے سے پہلے واپس کر دینا، سورج ڈوبنے سے پہلے واپس کر دینا۔ جو اس کا فرض تھا اس نے پورا کر دیا، اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز تجھے دے دی گروی کے طور پر۔ لیکن اب یہاں سے تیرا فرض شروع ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اس کو وہ کپڑا لوٹا دینا۔
کیونکہ فقط وہی اس کا ایک اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے، پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا؟ پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ فضل کرنے والا خدا فضل بھرے حکم دے رہا ہے، اور ہم کتنی آسانی سے فضل کو شریعت میں سے نکال دیتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی چیز میرے پاس گروی رکھوائی ہے تو اب وہ میری ہے، جب تک وہ آ کر اسے واپس کلیم نہیں کرتا اور وہ پیسہ نہیں لوٹاتا جو میں نے اس کو دیا ہے، تو وہ چیز میری ہے۔ لیکن خدا نے کہا نہ، شام ہونے تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس کا اکلوتا اس کی اکلوتی اوڑھنی تھی تو شام ہوتے ہوئے اس کو واپس کر دینا، جیسے میں تم کو فضل کر کے ملک مصر سے نکال کر لایا، ویسے ہی تم اپنے پڑوسیوں پر، اپنے بھائیوں پر فضل کرنا۔ ایک فضل کا خدا ہے جو فضل بھری شریعت اپنے لوگوں کو دے رہا۔ تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھیجنا۔ یہاں پر بھی خدا منصف، not خدا ایز the Lord یا یود ہے واو ہے، وہ خدا نہیں، وہ جو خدا کی جگہ، یعنی انصاف کرنا خدا کا کام ہے، لیکن وہ جو خدا کی جگہ انصاف کرنے بیٹھتے ہیں ان کو یہاں پر خدا کہا گیا، ترجمہ کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے قاضی یا انصاف کرنے والے، کیونکہ اوپر ہم نے مقدمہ جات کی بات کی تھی کہ وہ کون فیصلہ کرے گا، تو قاضی فیصلہ کرے گا، اور قاضی کا فیصلہ ایک کو تو پسند آئے گا، دوسرے کو پسند نہیں آئے گا، اور جس کو پسند نہیں آئے گا وہ کوس بھی سکتا ہے قاضی کو۔ تو خدا کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو قاضی نے کہہ دیا اس کو ماننا ہے، اور اپنے قاضی کو کبھی نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھیجنا، کیونکہ ان کو یہ پوزیشنز آف اتھارٹی کس کی طرف سے ملی ہیں؟ خدا کی طرف سے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ پورے آیت کو غور سے پڑھیں تو خدا کو نہ کوسنا اور سردار پر لعنت نہ بھیجنا آپس میں میل نہیں کھاتے۔ اس کو ہمیں اسی طرح سے پڑھنا پڑے گا کہ تو قاضیوں پر کو نہ کوسنا اور اپنی قوم کے سردار پر لعنت نہ بھیجنا، اور خدا کو یاد رکھنا ہر چیز میں۔ تو اپنی کثیر پیداوار اور اپنے کولو کے رس میں سے مجھے نظر و نیاز دینے میں دیر نہ کرنا، اور اپنے بیٹوں میں سے پہلوٹوں کو مجھے دینا۔ خیر یہ پہلوٹوں کا ٹاپک جب آگے آئے گا اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پر خدا کو پرائیورٹی دینے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا پھل، کولو سے نکلا ہوا پہلا رس، پہلے بچے، پہلا بیٹا خدا کو دینا۔ اپنی گایوں اور بھیڑوں سے بھی ایسا ہی کرنا۔ 7 دن تک تو بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، 8ویں دن تو اسے مجھ کو دینا۔ God has to be given priority in everything۔ اس کو تو نمبر 2 پوزیشن پسند ہی نہیں۔ He cannot be relegated down۔ He has to stay up there۔ اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا، اسی سبب سے درندوں کے پھاڑے ہوئے جانور کا گوشت جو میدان میں پڑا ہوا ملے مت کھانا، تو اسے کتوں کے آگے پھینک دینا۔ ذبیحہ، پراپرلی سلاٹرڈ اینیملز کھانا، اگر کوئی مردار جانور ملے اس کو نہ کھانا، بیکاز اٹ کین پلوٹ یو۔ سو خدا اپنے لوگوں کو اپنی شریعت دے رہا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ اس قسم کے مسائل آتے رہیں گے۔ دیکھیں کیا خدا کی یہ خواہش نہیں رہی ہوگی کہ اس کا بنایا ہوا معاشرہ کم از کم اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی جرم نہ ہو؟ یقیناً۔ کیا ایک اچھا ایماندار ہوتے ہوئے میری اور آپ کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ یہ گناہ نہ ہو؟
لیکن خدا الاؤنس دے رہا ہے اور پھر ان گناہوں کی سزا سے بچنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فضل ہے نا، اور وہ فضل مجھ پر اور آپ پر ہی کرتا ہے، گنہگاروں پر ہی کرتا ہے۔ May his name be praised۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔